مینو شوق مدینے جاون دا۔ ان لبوں کو تم چوم لیا کرو جن لبوں سے قرآن کی صدائیں نکلتی ہیں۔ جب تم محفل میں چل رہے ہو، ایک ایمان والے کا جنازہ چل رہا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری مسجد میں بدبودار چیز کھا کے مت آؤ۔ کیوں؟ لہسن کھا کے مت آؤ، پیاز کھا کے مت آؤ، حقہ بیڑی پی کے مت آؤ، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایمان والے کا انتقال ہوا ہے، اسے ضرورت ہے کہ جنازے میں انسانوں سے زیادہ فرشتے آ جائیں، اسے ضرورت ہے ایمان والے کے جنازے میں فرشتے چل رہے ہیں، اور تو دشمنی نبھا رہا ہے دھوئیں چھوڑ چھوڑ کے۔ جب دھوئیں نکلتے ہیں نا بیڑیوں کے بدبو ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، منہ پھیر کے ہٹ جاتے ہیں۔ تو دشمنی نبھانے آیا جنازے کے ساتھ میں؟ اگر کسی کو بیڑی پیتے ملے فوراً ٹوکو، کوئی نہیں، اگر بیڑی پینا تو دور چلا جا، ابھی یہاں بیڑی کی ضرورت نہیں ہے، دنیا داری کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو آرام کی ضرورت ہے۔ اور آرام کب ہوگا؟ جب اللہ کے معصوم فرشتے آ جائیں گے، اور جب امام ہاتھ اٹھا کے کہے گا مولا جس کا انتقال ہوا اس کا گناہ معاف کر دے، تمام مقتدی کہیں گے آمین، ساتھ میں فرشتے بھی کہہ دیں گے آمین۔ یاد رکھو ان کی آمین کے ساتھ ہم گنہگاروں کی آمین ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کی آمین کی برکت سے ہماری آمین کو بھی قبول فرما لے گا اور ہمارے مرحوم کا بیڑا پار فرما دے گا۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کس راستے پہ چلے گئے؟ تکلیف دے رہے ہم ان کو آرام کی بجائے۔ قبرستان میں جایا کرو، ہاتھ اٹھا دیا کرو، مثال کے طور پہ چوکھا کے تگڑے سے نکل کے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے قبرستان میں اندر جائیں تو سوچ لیا کرو کہ ہمیں اس راستے سے نکلنا ہے، یعنی آپ کو اگر پنہوا بھی جانا ہے یا پنانا بھی جانا ہے تو آپ نصیر پوری ہو کے نہ نکلو، آپ اس راستے سے نکلو جس راستے میں قبرستان پڑ رہا ہے، اور آپ کو احساس ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، میں رک نہیں سکتا، تو سوچو کہ میں یہیں سے پڑھنا شروع کر دوں، گھر سے پڑھنا شروع کر دے کرو۔ اپنے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے، پڑھنا شروع کر دیا قل هو اللہ احد، 3 بار قل پڑھو گے، جب تک قبرستان کے قریب پہنچ جاؤ گے، پہنچتے پہنچتے کہہ دینا مولا جو کچھ میں نے یہاں تک پڑھا ہے ان قبرستان والوں کو میں نظر کرتا ہوں، مولا انہیں عطا کر دے۔ اللہ کی قسم تو پڑھ کے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اتنا ثواب دے گا جسے تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تیرا کیا گیا؟ تجھے تو پھر بھی جانا کہ نہیں جانا؟ تو اس ایسے کرو، مگر ہمارا تو ہم تو موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہی تب ہے، پہلے موبائل میں لیڈ لگتی ہے، پھر کانوں میں لیڈ لگتی ہے، پھر موبائل میں گانا بجتا ہے، تب دوڑتی ہے موٹر سائیکل، سانس ہی نہیں لیتے، پرانا تک ایک سوچوتے میں پہنچ جاتے ہیں۔ سوچو آخر مرنا ہے۔ اچھا مثال کے طور پہ یہاں سے لیڈ لگ گئی کان میں، گانا بج رہا ہے، اور ہم روڈ پہ پہنچ گئے، روڈ پہ موٹر سائیکل جیسی چڑھی، ادھر سے ڈمپر آ گیا اور اڑا دیا، اب کیا ہوگا؟ مر گیا وہ گانا سنتے سنتے، اب بتاؤ کیا ہونا ہے؟ کوئی بچاؤ کا راستہ؟ گانا سنتے سنتے مر گیا۔ اے نوجوانوں سنو، میں آواز دیتا ہوں، جب موٹر سائیکل پہ بیٹھو اپنا ایک مزاج ہے، جب موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو یہ سوچ لیتے ہیں اب یہ لاسٹ بار ہے، پتہ نہیں اترنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو ایسی جگہ موٹر سائیکل جا کے ٹھک جائے کہ دوبارہ کلمہ پڑھنا بھی تو کلمہ پڑھنے کی بھی فرصت نہ ملے، اس لیے پہلے بیٹھتے بعد میں پہلے ایک بار کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں نصیب ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس لیے جب تم کسی سواری پہ بیٹھو، موٹر سائیکل پہ بیٹھو تو پہلے ایک بار کلمہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی قسم اگر اس دن پھر تم اس وقت مر گئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کی برکت سے تمہارے زندگی بھر کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بڑا آسان ہے دین، کون کہتا ہے دین پہ چلنا مشکل ہے؟ بہت آسان ہے، پر چلو تو صحیح، ہم چلی کہاں رہے ہیں؟ فرصتی کہاں ہے میں اتنی چلنے کی؟ ہے تو انسان کا انتقال ہو گیا،
قبر میں پہنچ گیا، اب اسے ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایک دن ایک نوجوان ہے، قبرستان جاتا ہے اور اس کی ماں کا انتقال ہے، ایصال ثواب کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کی درود جب تک امام نہیں لگائے گا تو درود ہی کیسے لگے گا؟ امام ہی لگائے گا بیچارہ، اگر بیمار پڑا تو درود لگائے گا ہی لگائے گا، ہمیں آئی نہیں لگانا۔ ارے بھائی یہ کس کو یاد نہیں ہے؟ کل تو سب کو یاد ہوگا، یاد ہے کہ نہیں؟ اور پیر صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتا دیا، 3 بار کل شریف پڑھو، 1 بار الحمد شریف پڑھو، اول آخر درود شریف پڑھ لو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں ثواب پہنچانا نہیں آتا، کیسے پہنچائیں ثواب؟ تو کا ثواب پہنچانا آسان طریقہ ہے، مولا جو کچھ پڑھا ہے اپنی زبان سے، جو بھی زبان ہے ٹوٹی پھوٹی زبان، مولا جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو قبول کر لے اور تمام ایمان والوں کی بارگاہ میں اس کو پہنچا دے، خاص کر میرے ماں باپ کی۔ ہو گئی درود؟ ایک آدمی میرے پاس بولا مجھ سے، حضرت درود لگانا ہے، اور کیا بولا؟ پنجاب سے لگانا ہے۔ کیا بولا؟ پنجاب سے لگانا ہے۔ پنجاب بتائی اس نے، یہی کہ بولتے پنجاب سے درود کون سی لگتی ہے بھائی؟ یعنی زیادہ صورتیں پڑھ لو تو پنجاب سے لگ گئی، اور تھوڑی کم پڑھ لو تو میں نے کہا میں پنجاب سے نہیں جانتا ہوں کون سی لگتی ہے پنجاب سے۔ ہماری قوم اتنی اندھی ہو گئی، پتہ ہی نہیں اسے کیا ہو رہا ہے۔ سمجھو، قبرستان میں ماں کا انتقال ہو گیا، دفن کر دی گئی ہے، روز قبرستان جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا ہے، اور آ جاتا ہے ایک دن ماں خواب میں آتی ہے، بیٹا مچل جاتا ہے، اپنے ماں سے خواب میں چپٹ جاتا ہے، کہتا ہے ماں کوئی ایسا کام بتا دے جس کو میں کروں تجھے سکون ملتا رہے۔ ماں نے کہا بیٹا جو کام تو کرتا ہے وہ سب سے اچھا کام ہے، قبرستان میں تو روز آیا کر اور تو ایصال ثواب کر دیا کر۔ بیٹا کہتا ہے ماں ایسا کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا جب تو قبرستان کے قریب آتا ہے قبرستان میں شور مچ جاتا ہے، تمام مردے کہتے ہیں بوڑھی ماں مبارک ہو، بوڑھی ماں مبارک ہو، تیرا جوان بیٹا آ رہا ہے۔ جوانوں جایا کرو۔ آج ہمارے قوم کا جوان یہ کہے ارے بھائی قبرستان ہمارا کوئی ٹائم تھوڑی جا، ابا چلا جائے گا۔ آپ جاؤ، ساتھ میں بیٹے کو بھی لے کے جاؤ، پوتے کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤ، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہمارا باپ جاتا تھا قبرستان اپنے باپ کی قبر پہ، پوتے کو معلوم پڑے ہمارا دادا جاتا تھا اپنے باپ کی قبر پہ، تاکہ جب تم چلے جاؤ تو تمہیں وہاں انتظار نہ دیکھنا پڑے، تمہارا بیٹا خود اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے لے کے جائے گا، جیسی کرنی تو پھٹک نہیں رہا مہینے مہینے قبر پہ جا کے اپنے باپ کی، اور تو اولاد سے امید لگائے بیٹھا یہی بخشوا دیں گے مجھے۔ ہو سکے ایسا؟ جیسا ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسی اولاد تمہارے ساتھ کرے گا۔ ماں نے کہا بیٹا جب تو قبرستان کے قریب آتا ہے شور مچ جاتا ہے، بوڑھی ماں مبارک ہو تیرا بیٹا آ گیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ماں کیوں شور کیوں مچتا ہے؟ بیٹا سب مبارکباد دیتے ہیں، اور جب تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کی قبروں سے عذاب کو 40 دن کے لیے دور فرما دیتا ہے۔ حضرت حمام مکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں مکہ کے قبرستان سے نکل کے جا رہا تو میں نے دیکھا تمام مردے قبروں کے باہر اور کچھ بھر بھر کے لے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ قیامت ہے؟ تو کہا نہیں ابھی کچھ نہیں۔ کہا پھر تم کیسے گھوم رہے ہو؟ کہ 1 سال پہلے۔ کتنے؟ 1 سال پہلے ایک ایمان والا یہاں سے نکل کے جا رہا اور اس نے ایک بار پڑھا قل هو اللہ احد، پوری سورت ایک بار پڑھی۔ اللہ نے اتنا ثواب دیا، اتنا ثواب دیا، ہم تمام قبرستان کے مردے 1 سال سے بانٹنے ابھی تک ثواب ختم ہی نہیں ہوا۔ سوچو پورے ماں باپ کو کیا چاہیے، زمین ہمیں دے گئے،
مکان ہمیں دے گئے، نام ہمیں دے گئے، شہرت ہمیں دے گئے، سب کچھ دے گئے، انہیں کیا چاہیے؟ ارے کچھ بھی نہیں آتا یار، قبرستان جا کے ایک بار کل شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ لیکن پڑھے گا تو وہ قبرستان میں جا کے جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہوگا، اس کا کل بھی کس کام کا؟ جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، مسجدوں کو آباد کرو۔ اب بھی ٹائم نہیں آیا کیا مسجدیں آباد کرنے کا؟ لوگ مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں، نوجوانوں کو ختم کر رہے ہیں، نوجوانوں کو مٹا رہے ہیں، لوگ قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دین کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں۔ ہماری قوم کو مطلب ہی نہیں ہے، ہماری قوم نے سیکھ لیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے، کماؤ کھاؤ اور آرام سے موج مارو اور چلے جاؤ۔ اور ایک چیز اور ہے، جہاں پیسے کی بھرمار ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے پیسہ جو لے جاتا ہے عثمان غنی کے طرف، ایک ہوتا ہے وہ پیسہ جو لیتا ہے قارون کے طرف۔ حرام سے کمائی ہوئی دولت قارون کے طرف لے کے چلتی ہے، اور محنت سے کمائی ہوئی دولت عثمان غنی کی طرف لے کے چلتی ہے۔ جب غلط رسموں سے پیسے کمائے جاتے ہیں، اس سے پھر شراب بازی ہوتی ہے، زنا، عیاشیاں، مکاریاں۔ میری قوم کے نوجوان جوان نشوں میں مبتلا ہو گئے، دارو پی رہے ہیں میری قوم کے نوجوان، بیئر پیتا میری قوم کا نوجوان، آج نہ جانے کون کون سے نشے، بوتلیں پی رہے ہیں جنہیں کھانسیوں میں لوگ استعمال کرتے تھے، ان بیچاروں کو بوڑھوں کو کھانستے کھانستے پریشان ہیں، انہیں بوتلیں نہیں مل رہی ہیں لیکن نوجوان ان بوتلوں کو پی رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے دکاندار بھی ہیں کہ جو ان بوتلوں کو نشے کے طور پہ بیچ رہے ہیں، ان کا پینا بھی حرام ہے، ان کا بیچنا بھی حرام ہے، ان کا چھونا بھی حرام ہے۔ حد ہو گئی شرم کی، میری قوم کا نوجوان، میری قوم بگڑ گئی، شراب میں پڑ گئی میری قوم، عیاشی میں پڑ گئی میری قوم، زنا میں پڑ گئی میری قوم، نہ جانے کس کس طریقے سے میری قوم نشہ کرنے لگی۔ وہ نوجوان ارے جنہیں اپنے بازوؤں میں طاقت لانا چاہیے تھی قرآن کے دفاع کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، مساجد کے تقدس کو بچانے کے لیے، آج اس قوم کے جوانوں کے بازوؤں میں شراب گھومتی ہے، ان بازوؤں میں آج عیاشی گھومتی ہے، ان بازوؤں میں آج مکاری گھومتی ہے۔ نوجوانوں توبہ کرو، آج کے بعد شراب کی بوتل ہاتھ میں نہیں لینا، نشے کی بوتل ہاتھ میں نہیں لینا، ہاتھ میں اگر پکڑنا ہے تو قرآن کے پاروں کو پکڑنا ہے۔ بیٹھو اپنے اماموں کے پاس، کچھ دیر ٹائم نکالو، سمجھو جو نشہ کرتے ہیں نشہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر میں وہ جائیں گے نا اور پیاس کی شدت ہوگی، حلق ان کے کانٹے چبھتے ہوں گے حلق میں، تب اس وقت وہ کہیں گے ہمیں پانی پلایا جائے۔ اس وقت وہ عورتیں جو زنا کرتی ہیں ان کی شرمگاہوں سے بدبودار پیپ نکلتا ہوگا جسے لوگ بھاگتے ہوں گے دور، اتنی بھیانک بدبو ہوگی کوئی بھی انسان اس عورت کے قریب کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ بدبودار پیپ بھر کے ان نشہ کرنے والوں، نشہ پینے والے، شراب پینے والوں کو دیا جائے گا، کہا اس کو پیو۔ وہ بدبودار پیپ جو زنا خور عورت کی شرمگاہ سے نکلے گا، شرم نہیں آتی؟ شراب پیتے ہوئے جوانوں کو شرم نہیں آتی؟ باپ کو احساس نہیں ہے جوان بیٹا نشے کے پیر ڈگمگاتے ہوئے گھر میں گھس رہا ہے، باپ اندھا ہو گیا، آنکھیں نہیں کھل رہی اس کی، یہ اس حالت میں کیسے داخل ہو رہا گھر میں ہے؟ یہ الٹے سیدھے بولتا ہوا جا رہا ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، دکھتا نہیں ہے نشے کی حالت میں نوجوان گھر میں داخل ہو رہا ہے، لیکن باپ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ گڈیاں کما کے لا رہا ہے، بیٹا شراب پیتا رہے، زنا کرتا رہے، عیاشی کرتا رہے، بس میرے پیٹ میں لا کے گڈیاں بھرتا رہے، یاد رکھو ان پیٹوں میں آگ لگا دی جائے گی، جہنم کے شعلے بھر دیے جائیں گے۔ تو انسان حرام و حلال کی تمیز نہیں رکھتا، نبی کے غلام ہو، دولت اتنی ملنا ہے، اللہ نے جتنی قسمت میں لی ہے
پھر تم حرام کے ذریعے پہ کیوں کماتے ہو؟ دعا کرو مولا تو تجھے دولت اتنی دینا ہے، مولا حرام سے بچا کے حلال طریقے سے ہمیں دولت عطا فرما دے۔ اچھا کوئی بھی انسان کتنی بھی محنت کر لے، کیا اپنی قسمت سے لکھے ہوئے سے زیادہ کما سکتا ہے؟ آپ بولو، کتنی بھی محنت کر لے لیکن اللہ نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے کہ اس سے زیادہ کما سکتا ہے؟ حضرت مفتی صاحب بیٹھے، پوچھو ان سے، کما سکتا ہے؟ اپنی محنت سے کما سکتا ہے؟ نہیں کما سکتا۔ پھر ہم یار جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو اس دولت کو ہم حرام طریقے سے کیوں کمائیں؟